बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर में हूं रिदा इमरान। आज है 4 दिसंबर, एग्जैक्ट 10 बजे। कोशिश करते हैं कि आपके सामने हाजिर हो जाएं। K2 शहर प्रोग्राम का नाम है, मॉर्निंग शो का नाम है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। ये तो सारी फॉर्मेलिटीज़ मैंने पूरी कर दी हैं। अब बताएं क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? कैसा एक हफ्ता गुजरा? घर में सब खैरियत है? बच्चे, घर वाले, आसपास पड़ोस वाले सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं? अगर आप जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कभी पूरा हो रहा है, जो खा रहे हैं वो हज़म हो रहा है, आपकी बात सुनने वाला कोई है, आपके साथ मुस्कुराहटें बिखेरने वाला कोई है, आपके साथ खुशियाँ बांटने वाला कोई, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन और अमीर तरीन इंसान हैं। क्योंकि आज जो शिकायत दुनिया वाले कर रहे हैं या हम लोग आपस में करते हुए कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, कोई तवज्जो नहीं देता, किसी के पास टाइम ही नहीं है। अक्सर मैं जिक्र इस चीज़ का करती रहती हूँ। तो जिस तरह अक्सर स्कूल्स में पहली क्लास जो होती है वो मैथ्स की होती है, क्योंकि माइंड ज़रा फ्रेश होता है, बच्चे तैयार होते हैं कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज़ को याद करने के लिए। उसी तरह से आज मैं एक बड़ी सीरियस बात करना चाह रही हूँ आपसे। सीरियस तो खैर इस तरह से कि मैं उदास नहीं होना, इसमें कुछ ऐसी रियलिटीज़ होती हैं, इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनसे सीख के हम आसपास के लोगों का ख्याल रख सकें, अपना ख्याल रख सकें। वो पिछले चंद दिनों में मैंने कुछ ऐसी ख़बरें सुनी कि दिल थोड़ा सा उदास हो गया। वो थी सुसाइड के हवाले से। पाकिस्तान में हम लोग जो हैं थोड़ा सा नेगेटिव रवैयों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से यंग लोगों में 18 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों में खुदकुशी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। माशी सूरत हाल हो सकती है, जैसे कर्ज़े ले लेते हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गारी होती है, घरेलू नाचाकी है, और सबसे बड़ी वजह जो इन तमाम चीज़ों को लुबे लुबा वो ये है कि मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जिसको हम समझते हैं कि कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन ये एक बाकायदा बीमारी है जिसका इलाज होता है। और हम ज़रा घबराते, पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास अगर हम जाएंगे तो लोग हमें पागल बोल देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह नज़ला, ज़ुकाम, पेट का दर्द बीमारियाँ होती हैं, उसी तरह से मेंटल इश्यूज़ भी हैं, मेंटल इलनेस भी है, जिसके लिए इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बड़े लाइटर मोड में, क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि मैं उदास खबरें भी हों तो बड़े हंस हंस के बोल रही होती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी का ही हिस्सा है। उदास हो के रो के वो मसला हल नहीं होता है। तो जनाब आज कुछ ऐसे मेहमान मेरे पास हैं, उनका ताल्लुक इस फील्ड से भी है, उनसे हम बातें भी करेंगे और आपकी कॉल्स। देखिए, एक तरफ शिकायत ये है कि जी बात करने वाला, बात सुनने वाला कोई नहीं है, हमसे बात करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ हम आपको ये कहते हैं कि कॉल्स करें, अगर आपने नाम बताना है तो बताएं, नहीं बताना तो ना सही। 051-410-2251 हमारा नंबर है। मेरी पहली मेहमान आ चुकी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और गपशप लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग रखें। डॉक्टर नाइला सादत, यार ये इतना काम करी हैं ये, और इनका आना जो है ना वो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब जो है का एहसास दिलाता है कि एक बड़ी पॉजिटिव बंदी मेरे साथ बैठी हुई है और इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम। वी आर ट्विनिंग। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। जो नाइला के कपड़े का पीस बचा उससे मैंने सूट बना लिया। हो सकता है या मैंने बना लियो, ये भी हो सकता है। लेकिन नाइला को मैं सोशल मीडिया फॉलो करती हूँ, क्या सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, हमेशा ये खुश रहने वाली बंदी, पॉजिटिव वाइब्स देने वाली बंदी। हालांकि आपका ताल्लुक ऐसे लोगों से भी होता होगा जो बड़ा डिप्रेस कर देते होंगे। मतलब ये है कि मुझे ये होता है कि जाहिर है कि फिर अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड रखना होता है। हाँ। और कोई मतलब किसी बात का असर नहीं लेना, ये भी एक अपने लिए मतलब सेल्फ ट्रेनिंग है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने बिल्कुल काम एंड कूल रहना है, क्योंकि अगर आप भी परेशान हाल हो गए तो फिर दूसरे ने क्या आपको देख के कोई मतलब कोई पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए होनी चाहिए। तो यही वजह है ना कि आपको तो कम से कम ठीक रहने की जरूरत है। नाइला जो है वो साइकोलॉजिस्ट है। एक मैं तारुफ करा दूँ, पूरा इस्लामाबाद इनको जानता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि तारुफ कराऊँ। और उनके पास एक एजाज़ ये भी है कि ये पहली खातून है जिन्होंने PhD की है पैरासाइकोलॉजी में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में पूरी पहली आप हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। व्हाट इज़ पैरासाइकोलॉजी? पैरासाइकोलॉजी इसमें ये आ जाता है, इसकी बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसमें ऑल द पैरानॉर्मल जिस तरह चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, टेलीपैथी है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन है, प्री कॉग्निशन है जिसमें आप आने वाली चीज़ के बारे में आपको पता चलता है। सही। क्लेयरवॉयंट्स हैं जो आपकी चीज़ों का आपको, जैसे आप साइकिक्स कहते हैं। हाँ जी हाँ।
آج کل تو خیر بہت سارے سائیککس آپ کو نظر آئیں گے مگر ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہوں. وہ بابی شابی تعویذ نہیں کرتے وہ نہیں وہ بھی ہیں, دوسرے سائیککس بھی ہیں. اور جتنا آنے والے کہ پھر اب آپ کو یہ ہے کہ سینس ہو جانا کسی چیز کی, مطلب کہ کیا ہونے والا ہے, پھر اس میں ڈریمز بھی آ جاتی ہیں, بہت بڑا ایک فیلڈ ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جس طرح سکس سینس ہے اس سے بڑھ کے ہوتا ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. ٹھیک ہو گیا جو کہ آپ کو مطلب اور کافی چیزوں کا آپ کو پتہ دیتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور اس میں پی ایچ ڈی کرنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ کوئی پیرانارمل چیزیں دیکھ تو نہیں؟ مجھے بچپن سے میں ایک کیوریس مائنڈ تھا میرا ہمیشہ سے. ایک بچہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کو مجھے ہوتا تھا کہ میں دیکھتی تھی کہ کیا کیوریوسٹی مجھے بہت تھی. اور مجھے خود بھی فیل ہوتا تھا کہ میں اپنی ایج کے لحاظ سے مجھے چیزیں زیادہ پتہ ہیں اور میں کئی دفعہ پریٹینڈ کرتی تھی کہ مجھے نہیں پتا. چلے جی, نائلہ موجود ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کالز بہت ساری ہیں کہ جتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے, ہے نا. لیٹس ویلکم اور فرسٹ کالر. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ 1 2 3 آواز آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہوگی. 05141022251. ہم ویلکم کریں گے وہ تمام لوگ جو کہ اس ٹاپک سے ریلیونٹ, کوئی آپ کو پرابلم ہے, کوئی آپ کو فوبیا ہے, جیسے مجھے فوبیا ہے نائلہ کہ میں بائی ایئر ٹریول نہیں کر سکتی, مجھے ہائٹ کا فوبیا ہے اور میری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. پلس مجھے فوبیا لیٹ نائٹ کالز, جب خدا نہ خواستہ کوئی آ جائے اس کا مجھے بہت ڈر لگتا ہے. وہ ایک کامن فوبیا کہہ لیں اس کو آپ. تو ان تمام چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک جنرلائز فارم میں کتنے فوبیاز ہیں. ٹھیک جیسے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا کامن فوبیا جیسے اینیمل فوبیا ہے, ٹھیک ہو گیا, اس میں جنرلائز فارم میں. پھر ایک جیسے انوائرمنٹل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جیسے انوائرمنٹ میں آ گیا جس میں آپ کے فلڈز ہیں یا آپ کو کسی ڈر لگ رہا ہے, کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے, مطلب بادل گرج رہے ہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں, ٹھیک سوری. اور پھر سچویشنل فوبیاز جس طرح آپ والا ہے, ٹھیک ہے, کہ لفٹ میں جانے سے گھبراہٹ, کلسٹروفوبکس ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے فلائنگ کا فوبیا ہوتا ہے, بند جگہوں کا فوبیا ہے, ایسکلیٹرز کا فوبیا ہے, لفٹس, مطلب یہ چیزیں. ڈارکنیس کا فوبیا ہوتا ہے, ڈارکنیس ہے, پانی کا ہے, پانی کا ہوتا ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے ایک آپ کا باڈی بیسڈ فوبیا بھی ہوتا ہے, جس میں ڈفرنٹ باڈی پارٹس کا حساب سے آپ کو فوبیاز ہوتے ہیں, اس میں سیکشل فوبیاز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہے. اچھا پھر جیسے آپ کہتے ہو نا, اس میں سب سے پہلے ایک تو کلسٹروفوبیا ہوتا ہے جس میں بند جگہوں کا آپ کو ہوتا ہے, اس میں لفٹس ہو سکتی ہیں, ٹنلز ہو سکتی ہیں, یہ چیزیں ہیں. اچھا پھر ایک سوشل فوبیا ہے. سوشل فوبیا میں یہ ہے کہ آپ جانے سے گھبراتے ہیں, مطلب آؤٹ ڈور لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں. اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے فیل کہ لوگ جج کریں گے آپ کو. اچھا. اور پھر آپ کو سپیچ کی پرابلم, لوگ شائنس کی طرف بھی لے جاتے ہیں, وہ ججمنٹ سے گھبراتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ سپیچ کی آپ کو پرابلم ہوتی ہے, آپ بولتے ہوئے گھبراتے ہو کسی میں, مطلب. تو یہ چیزیں ہوتا ہے نا کہ آپ انٹریکٹ نہیں کر سکتے, ایک دم سے آپ کو وہ ایک دم سے ایگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا پھر ایک ہوتا ہے اینکروفوبیا ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے یہ اینیملز کا جتنے بھی ہیں, جس میں سانپ, ریپٹائلز ہیں, چھپکلی ہے, اور چیزیں, کتا, بلی, جو بھی. بہن ڈرتی تھی بٹر فلائی سے. ہاں, حالانکہ کتنی معصوم, یہ اسپیسیفک فوبیاز میں آ جاتا ہے. اچھا صحیح. تو وہ اچھا پھر ہوتا ہے ایگروفوبیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ایکروفوبیا, سوری, ہائٹس کا جو آپ کہہ رہے ہو. ایگروفوبیا ہے کہ اوپن اسپیسز کا. ٹھیک. کہ آپ گھبراتے ہو اوپن, آپ کو ڈر لگتا ہے, واپس اپنے گھر پہ جانا چاہتے ہوتا ہے نا, کہ گھبراتے ہو کہ کہیں گم نہ جاؤ, کچھ ہو نہ جائے, میں کہیں اس طرح نہ ہو جاؤں. تو یہ چیزیں جو ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک نیا جو ایک ڈیولپ ہو گیا, نوموفوبیا, جس کو کہتے ہیں یہ موبائل فونز کا. اس کا بھی فوبیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک نئی ڈکشنری میں آ گیا, نوموفوبیا. اوکے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ آپ کا فون کہیں گم نہ جائے. اور ہر ایک کو ہوگا میرے خیال سے, اٹ ڈیپینڈ اس کے اندر ہے کیا کانٹینٹ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈر رہتا ہے کہ اچھا ہر وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہو, جس طرح یہ تو ایک نارمل کامن میں بھی آ جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, گاڑی بھی چلا رہے ہیں تو وہ بغیر فون کے, مطلب ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں بار بار, جیسے کہ پتہ نہیں کوئی چیز, کوئی خبر رہ جائے گی ان کی. یہ بھی تو ہوتا ہے, لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں, جیسے کوئی بہت ضروری خبر آنی ہے تو بار بار انہوں نے فون ضرور دیکھا, اس کے گمنے کا ڈر. ٹھیک ہے. دس از دی لیٹسٹ فوبیا. ہاں, یہ نئے دور کا فوبیا. اچھا اسپیسیفک فوبیاز میں وہ تو آپ مطلب یو کین نیم اٹ, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو کس قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں. سیریسلی. مطلب جو آپ کے لیے ایک عام سی چیز ہوگی لیکن ان کو ہوگا. اس طرح کے بہت سارے فوبیاز ہیں. کوئی ایگزامپل بتائیں مجھے. جیسے کہ اکثر لوگوں کو
मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा. पानी कौन बना रहा है बैठ के? फार्मूला से इकट्ठे करे H2O मिला के पानी बनेगा. गुलदाद भाई आगे 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 पानी आ गया है. मुझे पकड़ा दे, मैं इनको पानी दे देती हूँ क्योंकि इनसे बोला नहीं जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है. हाँ नहीं, मुझे वो थोड़ा सा वो हो रहा है. पानी मुझे पकड़ा दीजिएगा. तो वो नहाने का फोबिया, कई चीजें ऐसी बहुत सारे हैं. ठीक है ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ. सफाई है उसमें और आ जाता है. अच्छा, फिर रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा आपको फोबियाज हो जाती है. ठीक है. रिलेशनशिप्स में बड़े फोबियाज हैं कि आप किसी को मिलना नहीं चाहते. थैंक यू सो मच, थैंक यू. अच्छा, रिलेशनशिप्स के भी फोबियाज होते हैं? जैसे मतलब ये है कि आप कुछ लोगों से घबराते हैं. ठीक हो गया. उनको देख के आपको सर्टन एक वाइब्स आती हैं. ठीक हो जो गया. नेगेटिव भी हो सकती हैं. सही. उनसे आप मतलब स्केप करते हो, आपको वो नहीं पसंद आते, उनसे आप नहीं बात करना चाहते, अवॉइड करना शुरू हो जाते हो. अवॉइडेंस बिहेवियर होता है. पाकिस्तान में कौन सा ज्यादा कॉमन लगता है आपको? और खवातीन ज्यादा अफेक्टेड होती है, मर्द हजरात होता है? इनमें औरतें ज्यादा. मतलब मर्द भी हैं, लेकिन अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आप लिंक करो तो सुपरस्टिशंस भी थोड़ी सी इसमें आ जाती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. क्योंकि उसका भी थोड़ा सा लिंक आपका होता है. अच्छा, आई हैव सीन सम वुमेन ऐसी फैमिली में मेरी है जिनको होता है मेरे पे किसी ने जादू कराया हुआ है. हर वक्त उनको ये एक वहम रहता है. ये सुपरस्टिशंस, ये हमारे पास है. हमारा ये होता है कि ये बचपन से. अच्छा, ये जो मैं फोबियास की बात कर रही हूँ, जेनेटिक भी होता है. जेनेटिक भी होते हैं? जेनेटिक्स में आपकी फैमिली इसमें भी रन करता है. और अक्सर ये बच्चों को, क्योंकि देखें ना आपकी जो अपब्रिंगिंग पे आप देखें कि जब आप किसी घर में होते हैं, आपके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी नानी दादी, या अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको होता है कि किसी ना किसी को, आपको बच्चों को मतलब ये नहीं करना, वो मतलब जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बच्चा भी देख रहा होता है. हाँ, माँ अगर किसी चीज़ से घबरा रही है, अगर किसी से छोटी छोटी, वो तो खैर जैसे कुत्ते से डर रहे हैं, छिपकली से डर रहे हैं, वो तो डराते भी है ना कि डॉगी आ जाएगा, या कुछ आ जाएगा. कुछ बच्चे तो खैर नहीं है, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप बच्चे होते हैं, वो डर के करते हैं. जो अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिस तरह एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, अगर उनको किसी चीज़ से कहा जाए तो वो जान के वो चीज़ करेंगे. अच्छा. वो मैं उनमें से थी कि मुझे होता था कि क्या चीज़ है. देखो सर, जिन बाबा है क्या? मतलब मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी कि जो कह रहे हैं कि वो, मतलब मैं यकीन नहीं करती थी कि ये मतलब जैसे डर एक होता है ना किसी चीज़ का, सुपरस्टिशंस, या किसी ने कहना कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना. मुझे होता था कि क्या है ये. यही क्यूरियोसिटी तो मुझे इस फील्ड में लाई है. सही 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 सही. कनेट कॉलेज से आपने पढ़ा है? कनेट कॉलेज. बेसिकली आप लाहौर से हैं? मैं लाहौर में ज़्यादा मैं रही हूँ. ठीक है. फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर उसके बाद मैंने वो किया, PhD किया. जी हाँ, इस्लामाबाद में मैं शादी के बाद से आई हूँ. अच्छा अच्छा, सही सही. तो ससुराल आपका जो है वो इस्लामाबाद है? जी बिल्कुल, पिंडी. ठीक हो गया. लीजिए ब्रेक हम छोटी सी ले रहे हैं. अगर आपने सवाल करना है तो यू आर मोर देन वेलकम. 05141022251 हमारा नंबर है. इस्लामाबाद की बहुत ही जानी पहचानी साइकोलॉजिस्ट यहाँ मौजूद है, वेरी प्रेजेंट पर्सनैलिटी नाइला सादत. इनसे और बातें करेंगे. लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक. वापस आते हैं. आप देख रहे हैं K2 शहर. यस यस जी, वेलकम बैक टू K2 शहर. और मैं नाइला से पूछती हूँ कि इतना स्लिम एंड स्मार्ट कैसे हैं भाई, माशाल्लाह से, और इतनी एक्टिव, प्लस ये जो काम कर रही है ना, इनमें लोगों की बहुत सी बातें इन तक पहुँचती हैं, जो अपनी बड़ी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, उसको किस तरह से ये हैंडल करते हैं? क्योंकि मुझे तो कोई अगर कोई बात बता दे, अपनी कोई पर्सनल इशू बता देना, तो वो लगता है मेरे ऊपर सवार हो जाती है वो प्रॉब्लम, और मैं अपने आप को वहाँ पे देख रही होती हूँ. मैं नॉर्मल होने में टाइम लगता है मुझे. हाउ डू यू हैंडल ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज? असर तो मुझे होता है, मैं भी फील करती हूँ. मतलब ये है कि लेकिन मुझे ये प्रिटेंड करना होता है कि एक, मतलब ये भी मेरी हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि आपने शो नहीं करना. सही. मतलब नेगेटिव कोई अपने इमोशंस शो नहीं करने. क्योंकि जाहिर है कि जो कोई आया है आपके पास, उसको कोई प्रॉब्लम है, सिवियर प्रॉब्लम ही हो तो कोई किसी के पास जाता है. बिल्कुल. अपना मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जो बड़ा मुश्किल से फिर आते हैं. और एक ये भी मुश्किल है कि ओपन अप नहीं होते. सही. और अच्छा, आते हैं, जैसे मैं मैरिज काउंसलिंग भी करती हूँ, तो उसमें आजकल बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की. हाँ, तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे ये बड़ी मुश्किल है कि उनको ये बताना होता है कि जब मैरिज काउंसलिंग होती है उसमें मियाँ बीवी दोनों को आने की ज़रूरत होती है. सही. आपकी बात काट लूँ, कॉलर है? हाँ हाँ बिल्कुल. अल्लाह फिर अच्छी सी कॉल हो गई. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू. हाजी साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, अल्लाह का बड़ा करम. मेरी दूसरी बेटी जो मेहमान है, इनको भी मेरा बहुत सलाम और बहुत सी दुआएं. वालेकुम सलाम जी, हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं. अच्छा. जी हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके बेटा बड़ी एंट्री, बड़ी खूबसूरत से, उस जो डाली लटकी हुई थी, इस पर घोंसले ही बना हुआ था, फूल भी बने हुए थे. हाँ जी. वो हमारी चिड़िया है ना, एक चिड़िया, वो वहाँ उसका घर है वो.
یہ ہمارے بھی ایسے گھر ہونا چاہیے. اچھا صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. خوبصورت سیٹ, خوبصورت مہمان, خوبصورت ہوسٹ, خوبصورت پروڈیوسر, بات کرنے کے والے کیوں نہیں بات کرنے والے ہیں نا ہمارے ساتھ کیٹو والے. ہاں نا, اور کیا, میں تو کہتی ہوں کال کریں, بات کریں, دل کی بات کریں. میں تو ہر لائیو شو میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. جی میں حاجی صاحب, میں نے کیونکہ آپ نے دنیا دیکھی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا رہا ہے, میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پاکستان کے نوجوانوں میں سوسائڈ کا بڑا, خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے انفارچونیٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میرے پاکستان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہماری نوجوان یوتھ پیار محبت اور خوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے. کاش یہ ہمیشہ ہی ایسے ہو جائیں. اللہ کرے جی. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. حاجی صاحب نے ہمیں کال کی اور ان کی ریگولر کالز ہوتی ہیں اور ہمیں انتظار ہے ان کی کالز کرنے کا. کمنگ بیک ٹو مائی گیسٹ, ایک اور ہے جی ہماری گیسٹ پہنچ چکی ہیں, تیار ہو رہی ہیں, سائرہ اعجاز. جیسے وہ آئیں گی ان سے بھی ہم گپ شپ لگائیں گے, بات چیت کریں گے. آپ کیا بات کری تھیں ہم اس سے پہلے؟ میرج کاؤنسلنگ. اچھا, یہ فوبیا, میرے ابھی انٹریکشن ہوا تھا ایک یونیورسٹی میں جانے کا, تو جب آفٹر دا سیشن میں ان سے بات ہوئی تھی تو میجورٹی لڑکیاں شادی سے خوفزدہ تھیں, کمٹمنٹ سے گھبراتی تھی کہ فیوچر کیا ہوگا. لڑکے جو ہیں وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے کہ جی ہمیں اس سے بہتر آپشن نہیں مل سکتی ہے, بہتر سے بہتر کی تلاش میں. ڈو یو تھنک کہ یہ فوبیا میں بدلتا جا رہا ہے یہ؟ نہیں پتہ کیا, آج کل اب آپ دیکھیں نا کہ میرجز سوری ٹو سے کہ بہت کم لاسٹ کر رہی ہیں. بالکل صحیح, ایک دم سے شادی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے. ہاں بہت زیادہ کامن ہو گیا. ہاں جی, اور لو میرجز کا بھی رجحان زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اچھی بات ہے اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ مطلب یہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی بھی آپ کی ہے, تو ٹھیک ہے, اس سے اچھی بات اور نہیں ہے. اچھا ایک کالر ہاں جی, کالر. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ ویلکم ٹو K2 سحر. تھینک یو سو مچ. جی میں کرن بات کر رہی ہوں. کرن, اچھا کہاں سے کرن کال کری ہو؟ جی میں کراچی سے کال کر رہی ہوں. کراچی سے. مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا جو آپ کی ایکسپرٹ آئی ہوئی ہیں. جی ڈاکٹر نائلہ. ڈاکٹر نائلہ سے پوچھنا تھا کہ مجھے نا کافی عرصے سے 5-6 سال سے نا سلیپ میں بہت مسئلہ ہوتا ہے, مطلب بالکل بھی میں سو نہیں پاتی, پوری رات بھی نہیں سو پاتی, اور دن میں بھی کوئی ایسی وقت نہیں ہوتا کہ میں سو سکوں. کافی عرصے سے میں اس پرابلم کا شکار ہوں. تو میں مطلب کبھی کبھی پلز لے لیتی ہوں بہت تنگ آ کے, لیکن میں اس کو ایڈکشن نہیں کرنا چاہ رہی اس سے نا. لیکن میں ساری چیزیں کر لی, موبائل بھی نہیں دیکھتی میں نہ, میں اسکرین ٹائم رات کو بالکل 2 گھنٹے پہلے چھوڑ دیتی ہوں. جلدی بھی سونے کی کوشش کی بعد میں بھی, لیکن وہ کوئی چیز مجھے ہیلپ نہیں کر رہی. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں کروں کیا, کس طرح, آپ میرڈ ہیں؟ سولوشن کیا؟ آپ میرڈ ہیں؟ میرڈ ہوں. جی جی میرڈ. بچے ہیں آپ کے؟ جی 4 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو نہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ خود آپ مطلب اپنے آپ کو بھی تو انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں, آپ کے گھریلو کوئی پرابلمز ہیں, کوئی مسئلے ہیں, ایسی کوئی بات ہے آپ کے؟ ایز سچ کوئی اتنی بڑی چھوٹی موٹی باتیں تو سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, وہی چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں, لیکن اتنے نہیں, کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ابھی محسوس ہوتا ہے, یہ ہمیشہ سے تھا اس طرح سونے کی پرابلم؟ نہیں, یہ 2017 میں جب میرا چھوٹا بیٹا بورن ہوا ہے, جی لاسٹ جو بیٹا ہوا ہے, اس کے بعد سے یہ پرابلم, کیونکہ فیڈ کراتی تھی تو پوری رات وہ جگاتا تھا, اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ مجھے تھوڑا بہت ہے, اور کووڈ میں بہت زیادہ بڑھ گئی یہ چیز نا. جی یہ کئی دفعہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہارمونل چینجز بھی آپ میں آتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ آپ کی سائیکولوجیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. اگر میرا تو خیال ہے, کیونکہ اگر آپ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں تو زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ سیلف انالیسس کریں تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی کہ کس چیز سے آپ کو کیا کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے شعور میں ہوتی ہے. ہاں جی, پتہ نہیں ہوتا جو یا کوئی کسی رشتہ دار کی کوئی بات, یا کسی آپ کی مطلب آپس میں گھریلو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ تنگ کرتی ہیں. اسی کو ریمیڈی ہے فرسٹ ایڈ کے طور پہ ہم نے کیا بتائیں؟ ہاں ریمیڈی تو یہ سولوشن کیا ہے؟ جی سلوشن میرا تو, میں کیونکہ سائیکالوجسٹ ہوں, میرا یہ کام ہوتا ہے کہ پہلے میں روٹ کاز دیکھتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو زیادہ تر میرا خیال ہے کہ اگر آپ جاننے کی کوشش کریں, اور اگر ایک آپ مطلب سونے کے وقت اگر ایک ہماری ایک ایکسرسائز آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ بالکل اپنے ذہن کو خالی کریں.
آپ اپنے ذہن کو خالی صرف 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی کر لیں تو بہت بڑی پروگرس ہوتی ہے. ٹھیک بالکل آپ آہستہ آہستہ کوشش کریں, اور اس طرح سے اگر آپ بالکل فوکس کریں گی آہستہ آہستہ سے, آپ دیکھیں اگر ذہن خالی کرنے سے اور کوئی چیز اور نیگیٹو سوچ کی بجائے اگر پازیٹیو آپ سوچیں گی تو آہستہ آہستہ آپ کے مطلب ذہن پہ تھوڑا سا آپ کم بوجھ ہوگا, تو آپ سونے میں میرے خیال میں بہتری محسوس کریں گی. لیکن زیادہ ضرورت ہوتی ہے روٹ کاز جاننے کی. ہاں, تو اگر نائلہ سے آپ رابطہ کریں, انسٹاگرام پہ آپ نائلہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں؟ ہاں جی میں ہوں. ان کو آپ نائلہ, ڈاکٹر نائلہ سعادت کے نام سے ہیں, ان کو آپ انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کریں. ان کو اگر آپ بتانا چاہیے تو وہاں پہ بتا دیجئے. میں ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ محسوس کر رہے ہیں. اچھا, میں نارملی پہلے تو کہتے ہیں شیپ کاؤنٹ کرنے چاہیے جی, 1 ہو گیا 2 ہو گیا, میں تو 2000 تک پہنچ جاتی, نیند نہیں آتی. پھر میں نے سودنگ سے میوزک لگا لیتی ہوں, یا بہت ہی بورنگ چیز لگا دیتی ہوں, خود بخود نیند آ جاتی ہے. لیکن کوشش کریں. اچھا, یہ بڑی انہوں نے مزے کی ایکسرسائز بتائی کہ اگر آپ کو مائنڈ اپنا خالی کرنا ہو, بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھیں رضا, آپ کر کے دیکھیں. آپ اس کو ایک ہمارا یہ ریمیڈی, مطلب یہ ہمارا ایک ہے تھیراپی ہے کہ سوئچ کرنا اپنے تھاٹس کو. وہ کیسے جیسے اچانک آپ کو کوئی تھاٹ پریشان کر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک دم سوچ رہے ہو, آپ بڑے بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا موڈ بھی خراب ہے, جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ رنجیدہ بھی ہو, اچانک سے آپ کو اگر برے مطلب نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہے آپ کو, جیسے اب مجھے کوئی سوچ آئی ہے, میں ایک دم کہوں گی اچھا یہ پھول ہے, اچھا اس کا کیا کلر ہے, یہ بلو ہے, یہ وائٹ ہے, یہ گرین ہے. آپ دیکھیں ایک دم سے جب آپ سڈن چینج آتا ہے نا آپ کی باتوں میں, آپ کا جو ہوتا ہے نا مائنڈ, وہ بھی اچانک سے تیار نہیں ہوتا کسی چیز کے لیے, وہ ایک دم اس کو ایک ہوتا ہے ڈائیورٹ ہوتی ہے ٹینشن آپ کی. تو ود ان سیکنڈز اگر آپ, وہ بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی اگر آپ اس تھاٹ کو ایک طرف کر دو. ٹھیک, جیسے آپ کو کوئی تھاٹ آتی ہے آپ فوراً کسی اور طرف دیکھنا شروع ہو جاؤ, اچھا یہ گلاس ہے, اچھا اس میں کیا پڑا ہوا, آپ سیلف ٹاک کرو. بالکل صحیح, اپنے آپ سے بولنا شروع ہو مطلب وہ تو اگر آپ نیگیٹو سوچوں میں جائیں تو آپ ایک کنویں کی وہ طرح تو سے پھر آپ دھستے چلے جاتے ہو. اس کا بیسٹ طریقہ یہ سیلف ٹاک, اچانک آپ اپنے آپ سے بولیں, ٹھیک ہے جی, اچھا میں نے کیا پہنا ہوا ہے, اچھا مطلب وہ ایک دم سے آپ کا ڈائیورٹ ہوگی. صحیح. اچھا گلزار بھائی چیک کر لیجیے گا, دوسری گیسٹ ریڈی, ان کو بلا لیتے, کالر کو پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ نیم نہیں بتا رہی میں. نہ بتائیں. اچھا ٹی وی آہستہ کر دیں, گمنام. اور یہ بتائیے کہ آپ نے کیا سوال کرنا ہے؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں نا پہلے سائیکو پیشنٹ رہی ہوں, شیزوفرینیا کی پیشنٹ رہی ہوں, تو اب جو ہے نا وہ میں میڈیسن کھا کھا کے مطلب اب ٹھیک ہو گئی ہوں, کسی قسم کی کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تو اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اب میں بغیر میڈیسن کی ہوں, تو اب کوئی بھی گیسٹ آ جائے یا کوئی بھی ہو کام گھر میں تو میں برڈن دماغ پہ رکھ لیتی ہوں. تو میرے سے وہ سیٹ نہیں ہوتا, مطلب کہ نا بڑا سٹریس, اوور سٹریس ہو جاتا ہے میرے سے. تو کیسے اس چیز کو مینیج کروں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کی کریج کا کہ آپ نے کال کی, اور اللہ کرے آپ کا یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. نائلہ جی ان کا بھی یہی ہے کہ جیسے نا ہم لوگ کسی سے شیئر نہیں کرتے, ان کا بھی میرے خیال میں یہ پرابلم ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ, ہمارے پاکستان میں اسپیشلی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں انہوں نے سکولز میں بھی سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ رکھے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل میں دیکھا جائے تو بچپن سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں اب جیسے یہ کہہ رہی ہیں نا, تو ہمیں کئی دفعہ اجازت نہیں, اسپیشلی لڑکیوں کو, عورتوں کو, کہ آپ اپنے کوئی شیئر کریں, کوئی مسئلے شیئر کریں. تو اندر رکھ کے بھی وہ پرابلمز ہوتی ہیں, جو ان کو پہلے پرابلمز رہی ہیں وہ بھی کسی وجہ سے ہوں گی. اور اب یہ ہے نا کہ وہ چیز سے یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے اوور کم کیا اس چیز کو. لیکن شیزوفرینیا کا علاج ہو سکتا ہے. شیزوفرینیا کافی مشکل چیز ہے, لیکن بڑی اگر مطلب میں تو ان کو کریج ہے کہ اس سے نکل آنا بہت بڑی ایک کامیابی ہے. لیکن ان کا پھر یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی سے کوئی ایسا ہو جس سے یہ ڈسکس کریں اپنا ایشو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا. مسئلہ حل ہوتا ہے, آپ باتیں, اب جیسے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوں, آپ میرے سے باتیں کر رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کسی سے, لیکن جس سے ٹرسٹڈ کوئی بندہ ہو, اس سے آپ کا کتھارسس ہوتا ہے. آپ کو یہ تو ایک عام نارمل چیز ہے, اس سے اگر آپ شیئر کریں گی تو اس سے بڑا مسئلہ. اور سب سے بڑی بات ہے ہم لوگوں کی جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی ہابیز نہیں ہوتی. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گھر کا بس کام کرنا ہے, سارا دن بزی رہنا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت بزی ہیں, وہ بزی نہیں ہوتا, وہ ایک روٹین میں آپ آ جاتے ہو. ہٹ کے جیسے کوئی ڈفرینٹ چیز آپ کریں. ان کو بھی میں یہ مشورہ دوں گی کہ اپنا اگر یہ کچھ جیسے کچھ بھی کر سکتے, اسکول کالج کے زمانے کی کوئی ہابی
نہیں جیسے پینٹنگ ہے, اچھا کوئی کڑھائی ہے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک, پڑھائی ہو سکتی ہے دوبارہ سے آپ. اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ لینگویج کوئی ڈفرینٹ سیکھنی شروع کر دیں, ہاں بڑی اچھی مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے, وہ آپ کو بالکل فرق کر دے گی. ٹھیک, کوئی ڈفرینٹ چیز مطلب یہ کہ سیکھنا شروع کر دیں, کوئی آپ ہنر سیکھنا شروع کر دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کی یہ جو چیزیں آپ پتہ ہے بیٹھ بیٹھ کے گھر میں, اور جب آپ گھر کے کام ختم کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی کرو کیا. تو یہ ہماری مطلب خواتین کی پرابلم ہے کہ جو بالکل جو گھر میں ہے وہ کچھ نہیں. میں نے کروشیا شروع کیا, بہت اچھا مینٹل وہ ایکسرسائز ہے. مطلب جس طرح نیٹنگ ہے یہ آپ کو بالکل انگیج کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی. امبرائڈری ہے, امبرائڈری کر لیں. باقی آپ کے پاس جب آپ گیسٹ آنے لگے نا تو ٹائم مینیج کر لیا کریں, پہلے سے کام شروع کر دیں, ہلکا سے میوزک لگا لیں. بالکل ٹائم مینجمنٹ ہماری بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. پلس کام ڈیوائڈ کر دیں, اپنے گھر کے لوگوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں آپ, ہلکا ہلکا کام کرنا شروع کریں اور انجوائے کریں. مجھے لگتا ہے نائلہ اٹس آل ان آور ہیڈ, ہم بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں. بالکل ہمارا جو دماغ ہے نا یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جو آپ کو بڑا تنگ کرتی ہے. اگر آپ اس کو خالی رکھو گے یا نیگیٹو تھاٹس بھرتے رہو گے تو وہ پتہ ہے ہمارا مائنڈ ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ آپ کو کس وقت اٹیک کرے, اور زیادہ تر ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں نیگیٹو ہوتی ہیں, ہماری سوچیں نیگیٹو ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں, یہ نہیں میں کہوں گی کہ لوگوں کے حالات بھی ہم سب کے بھی ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی پرابلمس تو ہوتی ہیں, لیکن اس کو کوپ کس طرح کرنا ہے. یا آپ بالکل وہی کہتے ہیں نا ہاف گلاس اور فل گلاس والی بات ہے, یا آپ کہو کہ اچھی تھاٹس, مطلب یہ پتہ ہے نا یہ خود کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہم لوگ تو مشورے دیتے ہیں لیکن یہ کہ کرنا ہم نے خود ہوتا ہے. کتنے مشورے آپ دے دیں گے, ایک دن 2 دن, وہ پتہ یہ ہے کہ کرنا ہے لیکن لگاتار یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. بالکل صحیح, کہ مطلب خود اپنے آپ کو فورس کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور اپنے آپ کو پش کرنا ہے. یہ سیلف ہیلپ کی ضرورت طور پہ آپ نے کرنا ہے. اچھا اکثر خواتین ملٹی ٹاسکنگ میں بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خوار کر لیتی ہیں کہ یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے. تھوڑا سا بریک لے لیں, گیسٹ ہماری دوسری آ چکی ہیں, اور میں ایک اور پروگرام کے بارے میں بتانا چاہوں گی جس پہ میں آئی تھنک ہم جو چینل ہے نا ہمارا جو خیبر ٹی وی ہے بڑا ڈائیورسیفائڈ ہے, اور ایک چیز جو ہم نے نہیں چھوڑی وہ اپنی روایات کو, اپنے کلچر کو. تو K2 سحر کے بعد آپ دیکھیں گے عکس سے گلگت بلتستان, جو کہ ہر پیر کو 12 سے لے کے 1 بجے تک آئے گا. میزبان ہے گلرخ اور نوشابہ, پروڈیوسر کا نام میں نہیں بتا رہی, شبیر بھائی ہیں, شبیر خان زماتی اس کے پروڈیوسر ہیں. اور آج کا کیونکہ ڈیبیو پروگرام ہوگا, اسپیشل پروگرام ہے, 1.5 گھنٹے کا, آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اگر آپ پلان کر رہے ہیں چھٹیاں گزارنے کا, گلگت بلتستان جانے کا, تو یہ شو دیکھ لیجئے, آپ کو بڑی موٹیویشن ملے گی, آپ کا بڑے زبردست پلان بنیں گے. لیٹس ٹیک اے اسمال بریک, واپس آتے ہیں. نائلہ سعادت موجود ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر. جی جناب, ویلکم بیک ٹو K2 سحر. میں ہوں رضا عمران. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے. سائرہ اعجاز جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, ہماری دوسری گیسٹ ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. دونوں بڑی امپاورڈ خواتین ہیں بلکہ, جو کہ اپنی فیلڈ کی ماہر ہیں. اور مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جب آپ کسی خاص مقام پہ پہنچ جائیں تو پھر معاشرے کو کے لیے کام کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ انہیں گیو بیک کر سکیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو سائرہ سے آپ کو ملاتے ہیں. جی مینیجنگ ایڈیٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز کی. اچھا جی, اس کے علاوہ PhD کی ہے IR میں. ہاں جی, اٹس اباؤٹ ٹو کمپلیٹ. اور بہت سارا کام کر رہی ہیں, لکنگ ویری گارجس, بڑی زبردست تیار ہو کر آئی ہوئی ہیں. دونوں بڑی حسین ہے, اچھا لگ رہا ہے مجھے. تھینکس فار یور کمپلیمنٹ. اچھا لگتا ہے نا خواتین کسی کی تعریف کریں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہے نا, اور کیا. بالکل. اچھا آپ کام کری فورن آفس میں جی, اور تو یہ سفر کیسے شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ ایکچولی رضا, جب میں ہر چیز زندگی میں نا ایک ڈاٹس جب آپ کنیکٹ کرنے بیٹھتے ہو تو وہ کنیکٹ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. آئی یوز ٹو بی دا ویری سیریس کائنڈ آف اسٹوڈنٹ ہو یوز ٹو ٹیک اسٹڈیز ویری سیریسلی. شروع سے ہی IR میں بہت انٹرسٹ تھا. اور پھر جی یہ ہوا کہ مطلب کہ جو when I applied for IR in Quaid Azam University, unfortunately I didn't get admission in the first list. So I got admission in anthropology. So I ended up doing my master's in anthropology. So but I was somewhere deep down in my heart وہ یہی تھا کہ جو ہے نا مجھے IR کی طرف اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور ان سب کو پڑھنا ہے. Then I appeared for CSS exams. I opted for IR. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سفر چلتا ہی چلا گیا. I worked for English newspaper and then I moved to another think tank and now finally with this, alhamdulillah, leading think tank of Pakistan. So یہ سفر اس طرح سے شروع ہوا. I belonged to South Punjab. ٹھیک. which is comparatively very underdeveloped. ساؤتھ پنجاب میں کہاں سے؟
Rahim Yar Khan. रहीम यार खान से जी, ठीक है, I'm from ठीक है। Rahim Yar Khan जबरदस्त। basically, and then after masters we moved here permanently. ठीक। Then got married here. हंसी क्यों आ रही है इस बात पे, यू गॉट मैरिड? अरे बात ही नहीं, ऐसी होती है। बात ही ऐसी होती है, मतलब इट्स द टर्निंग I पॉइंट got ऑफ योर married. लाइफ. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज नो डाउट इन इट दैट अभी उर्दू में बात करती है, वो समझ ही नहीं आ रही मुझे। अरे तो बता, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं पीटीवी वर्ल्ड पे बहुत रेगुलरली वहाँ एज एन एनालिस्ट भी जाती हूँ, ठीक हो गया। तो वो एक कहीं भूल मेरे जाए माइंड उसको। में ये हो गया कि वहाँ इंग्लिश में बात करनी होती है, तो वो इंग्लिश ही बोले बीच में, लेकिन अच्छा वैसे आपकी अपनी जो जुबान है वो रहीम यार खान की, वहाँ क्या बोलते हैं? जी सराइकी, सराइकी बड़ी प्यारी जुबान है जी वो, बिल्कुल, और ये सबसे मीठी जबान है. उसमें तो गालियां भी तो इतने प्यार से दे रहे होते हैं, अरे बददुआएं देने लगता है, अल्लाह आमीन मेरा आमीन कबूल हो। सोनड़ा, मेरा मिठड़ा, मेरा फलाना. अच्छा, आपको पता है कि सराइकी कल्चर में वाइफ को, बीवियों को बहुत बहुत प्यार से रखा जाता है. इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर कि वहाँ कोई औरतों पे या बीवियों पे जिस तरीके से पंजाब में कल्चर Dominating होती है, मशहूर खवातीन वहाँ है. पे husband पे. Yes, yes. Their husbands give them, you know, lots of importance, and unlike जो हम सुनते बोलते क्या है हैं प्यार से बीवियों को? सैन है? साईं होता है ना, जैसे आदमियों के लिए, तो वो उधर जो बड़ा खास लैंग्वेज है उसमें सैन कहते हैं. सैन तो साईं में जैसे चौधरी से चौधरानी या मलकानी बोलते हैं आम जबानों में. तो आपको भी घर में सैन ही कहते हैं? अरे नहीं, आई एम मैरिड टू अ पंजाबी, सियालकोट या मुंडे से मेरी शादी हुई है. एक्चुअली आई एम अ मिक्सचर. माय मदर वाज राजपूत पंजाबी. अच्छा, सो आई एम अ मिक्सचर. माय फादर इज हाशमी कुरैशी, ठीक है, सराइकी, एंड माय मदर अब जो मेरे साथ नहीं है इस दुनिया में, वो राजपूत पंजाबी, सही सेंट्रल पंजाब से. तो वो घर में जरा पंजाबी मॉल सी ज्यादा. अच्छा खुल के ऐसे सामने आ रही सायरा जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता खुल के. और फिर बाद में शादी भी एक पंजाबी सियालकोटी मुंडे से हो गई. लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरे टोटली अरेंज मैरिज. मेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल आई एम नॉट आईआर में इतनी मसरूफ थी कि लव का टाइम नहीं मिला. बस कोई, हालांकि जब थोड़ा ऐसे आई गॉट मैरिड इन दी लाइक लेट 20s में, तो मेरी फ्रेंड्स, मेरी खालाएं या बाकी सब, अरे भाई जॉब करती हो, जाती आती हो, कुछ देख लो, कुछ कर लो. बट एक अपना अपना मिजाज होता है. आई हैव नेवर बीन, यू नो, इनटू बोरिंग कह लें. बोरिंग शायद मैं समझती हूँ कि इसी वजह से शायद अच्छे तरीके से शादी भी चल रही है. आजकल जो बड़े मसाइल में तो कोई भी वलीमा या कोई रिसेप्शन से होकर आती हूँ तो दिल में यही दुआ हो रही होती कि या अल्लाह अब ये चल जाए, यू नो, अब खुशियों से आए हैं. दूसरे तीसरे महीने, 4 महीने, 3 महीने, बस इतना गैप अब तो रह गया है. यही बात कही. तो आपके पास क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको, अपार्ट फ्रॉम योर फील्ड? मैं पूछना चाहूंगी. जी, इंटॉलरेंस और कुछ जो है ना, जो मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगी, जो वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है, बर्दाश्त की कमी होती जा रही है. और इसमें ना हमें जो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आई एम एन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट वुमेन बिफोर माई मैरिज, बट कहीं ना कहीं वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ठीक. अपनी माओं को, नानियों को, फुफों को, खालाओं को, सबको टॉलरेट करते देखा. फैमिलीज में, रिश्तों में बातें हो जाती हैं, और हमारी सोसाइटी में औरत को थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, करती हैं, अननेसेसरी नहीं करना चाहिए. बट और दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, कुछ अब मैं अपनी ज़िंदगी को, जब मैं आपसे वही बात करती हूँ, नज़र दौड़ाती हूँ, वही कहते हैं कि माँ सब कुछ होती है. मैं आपको बताऊँ, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिर आजकल जो मतलब वैल्यूज की कमी जो है ना, और दोनों में, लड़कियों में भी और लड़कों में बिल्कुल सही. और वो कहीं ना कहीं जो है ना, पिछली जनरेशन पे भी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी, उन्होंने उनकी वैल्यूज, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग बड़ी और थी. अब जो जनरेशन आ रही है ना, मतलब अब वो उन लोगों की शादियां, बच्चों की शादियां हो रही हैं जिनकी अर्ली 90s में, मिड 90s में शादियां हुई. तो वहाँ ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी कमी है कि जहाँ लड़कों में, लड़कियों में ये बस बर्दाश्त नहीं करना. मतलब यू नो, मैं ठीक हूँ, बस मैं ठीक हूँ, मैं जहाँ पे रहता ना, नहीं. अरे एक बड़े मजे की बात,
क्लिक नहीं किया. मैं तो अक्सर मेरी मतलब कोई मुझे बता रहा था तो वो लड़की कही थी मुझे क्लिक नहीं किया, वाइब नहीं मिली, वाइब्स नहीं मैच हुई, मुझे क्लिक नहीं किया. भाई कौन सा बटन क्लिक मतलब कि. और जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं आपको बहुत एहसास होता है कि आपको बहुत सी जगहों पे बड़ा ठहराव, तहम्मुल और बर्दाश्त को अप्लाई करना पड़ता है. उसके बगैर जिंदगी चल ही नहीं. आपको लगता है कि एक खातून जो कि फाइनेंशियली एम्पावर्ड है, एक खास मकाम तक पहुंच गई, लोग जरा उससे घबराते हैं, रिश्ता करने में भी, रिश्ते निभाने में भी, कहते हैं ये कहाँ घर बसाएगी. नाइला आप भी बात कर सकती हैं, सायरा आप भी कर सकती हैं. नहीं, मैं नहीं समझती. आजकल देखें अगेन वही बात आ जाती है, अपनी अपनी फैमिलीज की प्रायोरिटीज की भी बात है. अब अगर इस बात को आप दूसरी तरफ देख लें, बहुत से लोग चाहते ही एम्पावर्ड और पढ़ी लिखी और वर्किंग वुमेन लड़कियां चाहते हैं. डरते हैं ऐसी बहू लाने से. वो चाहते हैं लेकिन बाद में उसको काम नहीं करने देते. नहीं, ये तो बहुत कॉमन है. यस. नहीं बच्चे कौन देखेगा, तो भाई आप थोड़े से अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन कर देते, आप थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर ले. इफ आई वुड से अगर इफ द दादी इज एट होम, अगर वो 1-2 घंटे बच्चों को, छोटे बेबी को सुपरवाइज कर लेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ मेड, आई डोंट थिंक सो दैट कोई इसमें बुरी बात है. रिश्तों में आपको थोड़ा कुछ देना भी पड़ता है. मुझे याद है मेरी अम्मी तो कहती थी दादी के पास बैठो, उनसे कोई बात सीख लो, नानी आई उनसे सीख लो, कोई बात सीख लो, निटिंग सीख लो, क्रोशिया सीख लो. वो 10 बातें भी बता दिया करती थी, कहानियां सुना दिया करती थी. वो शायद अब नहीं रहा. वो अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहा. सो बट एनी हाउ वी शुड नॉट बी होपफुल. अभी भी बहुत अच्छे लोगों से, बहुत सुलझे हुए लोगों से मुलाकात रहती है, जिनमें रख रखाव है, अदब है. एक चीज अदब से जहन में आई, अभी जिस तरह ये हम बहुत कुछ देख रहे हैं, कुछ पॉलिटिकली भी एक बेअदबी, बदतमीजी, बिल्कुल जो जिस बुरे तरीके से सोशल मीडिया पे हमारी और लाइफ में फैल चुकी है, इट इज सो डिस्टर्ब. और लोग इसको बड़े फखर से बताते कर रहे हैं. भाई प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने बड़ी बच्चे ने तो कर दिया. कितनी गलत. so depressed. वो जो लम्स में हुआ जी, लम्स में हुआ. I was really upset. गलत. ये हमारे, बिल्कुल आप बात करने का हक रखते हैं, बट आपकी ग्रूमिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका अंदाज़े बयां, आपका गुफ्तगू, ये सब कुछ मैटर करता है. सायरा लव यू फॉर दिस. एंड किसी ने तो बोला कि तमीज़दारी में रहना चाहिए. I was totally. अब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आपको बताऊँ फिलोसॉफिकली, रूहानी तौर पे, जज्बाती और इमोशनल अदब बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत बड़ी चीज़. आज भी हमें, हमारे अब्बा ही इज टर्मिनली इल. मैं बल्कि आजकल बहुत परेशान भी हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है. अच्छा बात सायरा काटू कॉलर है आज. जितने कॉलर आए अच्छी बात है जी, आज तंग करें हमारे मेहमानों को. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? जी मैं सीमी बात कर रही हूँ लाहौर से. सीमी कैसी हो, खैरियत से हो? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. आज आपने जो गेस्ट बुलाया, आज असल में मैं सही बात बताऊँ, मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा, लेकिन मुझे शो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. अब देखते रहना. जी अब देखती रहना सीमी प्रोग्राम हमारा. जी बिल्कुल जरूर देखूंगी. और एक ये है कि आपके गेस्ट भी माशाल्लाह बहुत, दोनों गेस्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत आजकल के माहौल के हिसाब से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं. और एक खासकर एक मशवरा मुझे और करना भी था. डॉक्टर नायला साइकोलॉजिस्ट हैं. जी. तो मैं ये कह रही थी, अगर इंसान को कोई प्रॉब्लम हो, नेगेटिविटी हो, गलत थॉट्स आते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हो, या डिप्रेशन, एंजाइटी हो, तो किसको दिखाना, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, या किससे मशवरा करना चाहिए? आप बता सकें, मशवरा दे सकें तो. जी बिल्कुल. हाँ जी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का भी काम होता है कि वो आपसे बात करके, काउंसलिंग करके आपकी रूट कॉज देखते हैं कि आपको जो चीज़ परेशान कर रही है वो किस वजह से है. और जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट्स होते हैं, उनका भी तकरीबन इतना ही काम होता है. लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़रा थोड़ा डीप आपके जाके सब कॉन्शियस की बातें और जो पुरानी बातें आपके माहौल की, आपके बचपन की, वो देखते हैं कि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करके उस पे काम किया जाता है. उसकी वो चीज़ ख़त्म की जाती है ताकि आप नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुजार सकें. हाँ जी. अच्छा ये पूछना था मुझे कि जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी का मसला जैसे होता है, तो मतलब इसको मतलब कम जैसे करना चाहिए, तो मतलब रेगुलरली क्या करना चाहिए, मतलब अपने आप को ओवरकम करने के लिए, बजाय इसके कि हम किसी के पास जाएं
تو ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہیں نا. اب جیسے آپ اپنی پچھلی مثالیں بھی دے رہی تھی کہ آپ یہ کریں, آپ لوگ یہ کریں, اپنا تھاٹس کو چینج کریں یا بزی رکھیں اپنے آپ کو. اس کے علاوہ مطلب مزید کچھ اور بتانا پسند کریں گے آپ؟ جی بالکل, آپ نے اچھی بات کی کہ سیلف ہیلپ, میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ سیلف ہیلپ کے طور پہ بھی آپ اپنے آپ کو بزی رکھنا تو بہت ضروری ہے. میں نے ابھی بات کی تھی کہ جیسے ہاؤس وائفس کا ہوتا ہے کہ گھر میں ان کو ہوتا ہے کہ وہ بہت مصروف ہیں, تھک بھی جاتی ہیں, لیکن ان کو ایک می ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ کوئی بھی اپنی ہابی اکیلا تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم دیں. اور ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل ہے تو تھوڑی سی الگ سی بات ہے, لیکن عورتوں نے بھی جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر مرد عورتیں دونوں اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ شادی تک بس ہے, ایک ایم ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ بس شادی تک اچھے دکھنا ہے, اس کے بعد آپ خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اسپیشلی عورتیں جو بچے ہوتے ہیں اس کے بعد اپنا خیال نہیں رکھتے, نہ اپنا بھلیا بھی درست نہیں ہوتا, ویٹ کنٹرول میں نہیں ہوتا. نہیں, اور ڈاکٹر صاحب ایک یہ مسئلہ کہ آج کل کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا, یعنی کہ جو 18, 19, 20, 21, ان میں یہ چیزیں مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, جو بہت ہی مطلب عجیب سی بات ہے کہ مطلب پریشان کن بات ہے. بلکہ یہ کہ وہ لوگ, ان کو ہر چیز میسر ہے, سہولیات میسر ہیں, ہر جو عام لوگوں کو نہیں ہوتی. مطلب تو ہمارے جیسے ہم تھوڑا سا پیچھے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان کو اتنی نہیں تھی جتنی زیادہ ہر چیز میسر آج کی نوجوان نسل کو, لیکن اتنی ہی ڈپریشن میں, اتنی ہی اینزائٹی میں. اس کی کیا ریزن ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک مشکل یہ ہے نا کہ ایکسپوجر بھی بہت زیادہ جو چیزوں کا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ بچوں کو آج کل ریڈی میڈ انفارمیشن اور غلط قسم کی انفارمیشن بہت زیادہ مل رہی ہے, تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اور وہ بہت زیادہ ٹو مچ انفارمیشن بھی لوگوں کو خراب کر رہی ہے, اسپیشلی ٹین ایجرز. صحیح, بالکل, میں بھی یہی سمجھتی ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہی مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہے بچوں میں نا, کہ ان کو سمجھ نہیں آتا ہمیں کرنا کیا ہے. اور مطلب اتنی سے کہتے ہیں نا, آپ بازار میں جائیں, کسی مال میں جائیں تو آپ اتنی زیادہ چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. چوائسز بہت زیادہ, آپشن بہت زیادہ ہیں. تو اتنے آپشنز ہیں کہ بچے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اسٹڈیز میں کیا کریں. سائرہ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ زیادہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, ابھی جس طرح سے میں بات کر رہی تھی, آئی گیس جہاں رول مدرس کا, فیملی کا, گھر کے ماحول کا, اینڈ پرٹیکولرلی مدرس کا آ جاتا ہے. بیسیکلی یہ جو سوشل میڈیا, بچے کا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک بلیک بورڈ کی طرح ہوتا ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں ماں سب کچھ ہے جی, میں آپ کو بتاؤں. اینڈ بیسیکلی پرابلم ہمارے اپنے ساتھ ہوتا ہے, فرسٹریٹڈ ہم ہوتے ہیں, انزائٹیز ہمارے اندر ہوتی ہیں, وہ جو کہ ہم اپنے ٹین ایج بچوں پہ, چھوٹے بچوں پہ, درمیانی عمر کے بچوں پہ نکال دیتے ہیں. ہماری اپنی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ بالکل ریالٹی سے دور ہوتی ہیں. ہم جو نہیں کر سکے وہ ہم کہتے ہیں اب ہمارے بچے کر لیں, ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا اب ہم نے بھی آگے سے ایسے کرنا ہے. آئی گیس اپنی مینٹل ہیلتھ پہ ہم سب کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور گھر میں جو ہے نا, ماں کا, باپ کا, پیرنٹس کا جو ہے, دیکھیں جی آپ کو خود ٹائم گزارنا پڑے گا. اف آئی وانٹ کہ میرے بچے بہت زیادہ موبائل نہ دیکھیں تو مجھے انہیں کہیں سائنس والے پارک میں لے کے جانا پڑے گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بک پڑھنی پڑے گی, ان کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. پرابلم یہاں بھی آ گیا. بالکل صحیح. سیمی کال کرنے کا بہت شکریہ, کافی دیر سے آپ لائن پر ہیں. تھینک یو فار دا کال. آئی ہوپ آپ کا مسئلے کل ہم نے نکال لیا ہوگا. بڑی خوبصورت دو مہمان ہمارے پاس موجود ہیں جی. سائرہ اعجاز ہیں, ڈاکٹر نائلہ سعادت ہیں, اپنی فیلڈ کی ماہر ہیں, اور کوشش میں کر رہی ہوں کہ ان کے جو ایکسپیرینس ہیں, جو انہوں نے اتنا کام کیا ہے, ہمارے سامنے تو ایک پرسنالٹی بیٹھی ہے نا دونوں کی, لیکن اس کے پیچھے بڑی لمبی جرنی ہوتی ہے. کئی دفعہ گیو اپ کرنے کا بھی خیال آتا ہے کہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں آپ دونوں کو. بھی ایسا ہوا کہ پیک اپ کر دوں, گھر میں بیٹھ جاؤں, کچھ نہ کروں؟ نہیں, آپ تو نہیں ہوئی ہوں گی. مجھے تو ہوتا ہے کہ اور اب میں نے کیا کرنا ہے, ریبیلیس. مجھے ہوتا ہے کہ مجھے جاننے کا شوق ہے, مجھے سیکھنے کا شوق ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کبھی بھی کسی ایج میں بھی ختم نہیں ہوتی. بالکل. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ مجھے کافی ساری چیزیں نہیں پتا, میں نے سیکھنی ہے. مطلب میرے اندر وہ ایک چیز ہے کہ وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی, اور آپ کو لگتا ہے ینگ رکھتی ہے یہ چیز, یہ موٹیویشن. بالکل, یہ پتہ ہے دماغ آپ کا جتنا سوچے گا نا وہ آپ کے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے. صحیح. کیونکہ اگر جتنا آپ ڈپریسڈ اپنے آپ کو فیل کرو گے, اچھا پتہ ہے کچھ لوگ بائی نمبر چلتے ہیں. اب میری ایج ہو گئی ہے, یو شوڈ لک دس, مطلب اتنے ہو گئے, اتنے کے لگنے چاہیے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اب اتنے کے ہو گئے, اب اس طرح ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. کون سیٹ کرتا ہے باؤنڈریز؟ کون ہے بتاؤ ذرا. یہ ہماری سوسائٹی.
کہ اب آپ اتنے کی ہو گئے یہ ہماری 40 50 society، اب آپ بس کرو کافی اور ہو جو گیا۔ بڑی مزے کی، اور مزے کی نہیں دکھ کی بات ہے کہ وہ اس کو مطلب آج کل کے انفارمیشن کے دور میں، جہاں مطلب یہ سب کچھ بہت پہلے ہم اپنے بچپن میں دیکھ لیں، پھر ہمارا تو میں تو اپنے آپ کو بڑا بلیسڈ فیل کرتی ہوں کہ جب ہم نے وداؤٹ انٹرنیٹ کا بچپن گزارا ہوا ہے، سائیکلنگ کی ہوئی ہے، ہم نے رشتوں کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے کام کو دیکھا ہوا ہے، مطلب یو نو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جانا ایک کوئی، مجھے تو آج بھی یاد ہے کلاس 4 میں جب وہ پہلی دفعہ بٹنوں والی جیومیٹری ملی تھی، یو نو اینڈ باربی ڈالز، اب تو مطلب ایک جو سینس آف تھینکلیسنس آ گئی ہے، اور بہت زیادہ جب کسی کو چیزیں مل جاتی ہیں نا بچوں کو، تو وہ پھر اس کی قدر نہیں رہتی، قدر ہی نہیں، ہمیں قدر اس لیے تھی کہ ہمیں مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو انجوائے کرتے تھے، اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہماری زیادہ آئی ریمبر کہ سمر کی چھٹیوں کے بعد جب وہ نئی کاپیز پہ کور چڑھتے تھے، او مائی گاڈ، وہ سب کچھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اینی ہاؤ حضرت علی کا بھی کال ہے کہ خیر ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو اس نئی جنریشن پہ اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی کا کال ہے نا، جیسے جس زمانے میں تمہاری تربیت ہوئی بالکل اس طرح سے اپنے اولاد کی تربیت نہ کرو، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، بٹ ویلیوز کا زمانہ، انٹیگریٹی کا زمانہ، کیریکٹر کا زمانہ، انسانی احساسات اور جذبات کا زمانہ ایک ہی رہتا ہے، حضرت آدم سے لے کے آج تک۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سائرہ کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کالر کے ساتھ۔ جی السلام علیکم جی، ویلکم ٹو K2 سحر۔ ہیلو ہیلو، ہیلو السلام علیکم، وعلیکم وعلیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ڈاکٹر راضیہ بات کر رہی ہوں اٹک سٹی سے۔ ڈاکٹر راضیہ، کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں اور آپ کے گیسٹ کیسے ہیں؟ گیسٹ زبردست، بہت مزیدار۔ گیسٹ کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ راضیہ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں حاجی اصغر صاحب کی پوتی بات کر رہی ہوں۔ اچھا حاجی صاحب کی پوتی ہیں، زبردست زبردست، کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا شو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کا جو ٹاپک ہے آج کا نیو جنریشن کے حوالے سے، یہ بہت اچھا ٹاپک ہے۔ تھینک یو۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کس چیز کی پریکٹس کر رہی ہیں، مطلب کس چیز کی ڈاکٹر ہیں؟ میں ڈاکٹر آف فزیو تھراپی۔ اوہ زبردست، تو پھر کب آ رہی ہیں میرے شو میں؟ جب آپ بلائیں گے۔ چلیے اپنا نمبر دے دیجیے گا، حاجی صاحب سے تو بات ہوتی رہتی ہے، کچھ کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، یا کچھ پوچھنا ہے مہمانوں سے آپ نے؟ جی مجھے آپ کی تھوڑی سی آواز جو ہے بہت سلو آ رہی ہے۔ آپ نے کچھ پوچھنا ہے مہمانوں سے، کوئی سوال ہے آپ کو ڈاکٹر راضیہ؟ میں بس پوچھنا تو میرا نہیں ہے، بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، ہمیں آج کی جنریشن کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو آپ لوگوں نے ڈسکس کیا اس میں۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ فار دا کال، بہت شکریہ جی۔ کیا بریک لینی ہے جی؟ ہم نے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، سائرہ بھی یہاں بیٹھی ہیں، نائلہ بھی یہاں بیٹھی ہیں، چائے منگاتے گپ شپ لگاتے ہیں، اور پھر باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی اساں اپنے ڈیکھن والے کو ویلکم کھیندے سے، اساں امید کریندے سے کہ تو کو یہ پروگرام چنگا لگدا پیا ہو سی، تے جیڑی ڈسکشن اسی عام کریندے پے سے تو سائنی ہی کو انجوائے کرے سو۔ وے بول ساول، یہ بہت زیادتی ہے، سانو، بٹ اینی ہاؤ آئی ہوپ کہ میرے سرائکی بہن بھائیوں کو بہت زیادہ تکلیف، میرے ایکسنٹ سے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ اپنی لینگویج میں ضرور بات کریں، سو دیٹس واٹ آئی کین سے، اینڈ معذرت سارے بہت اچھی، سارے وسیب دے نال معذرت اگر میرے لہجے کوئی فرق ہو نہیں دیندے ایسی معذرت، ہوں دسو کی کر رہے ہیں؟ نہیں بہت اچھا بولا یار، اتنی پیاری میٹھی زبان ہے مجھے۔ ہاں جی بالکل، اور مجھے بس ایک گانا ہی آتا تھا تھوڑا بہت، عطا اللہ والا گانا، وہی میں نے سنا دیا آپ کو، لیکن شادیوں میں گانے اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ آئیں یا نہ، گانا ضروری ہے۔ بالکل، عطا اللہ تو از دا یو نو لیجنڈری سانگز ہیں نا، ان کی ٹیون ہی الگ ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، ایک اپنی وسیب کا ادھر کا ایک بڑا اپنا خوبصورت کلچر ہے، بڑا میٹھا کلچر ہے جی، اور کہانیوں کا کلچر ہے، وہاں آپ کہیں کسی راستے چلے جائیں، اچھا اب جب آنے والا ہے نا، اس نے وہ بس میں گئے، گاڑی میں گئے، وہ کس وقت سے نکلا تھا، وہ پوری کہانی سناتا ہے، اتنے بجے میں بیٹھا، پھر میں پہنچا، پھر میں آیا، پھر وہاں یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور اس طرح واپس تک کا وہ سارا سفر بتاتے ہیں۔ یو نو وسیب کا کلچر یا سرائکی کلچر از آل اباؤٹ اسٹوریز، وہ سب شام کو بیٹھ جاتے ہیں، دے
share. अच्छा. It's a very sharing culture. अच्छा, ब्यूटीफुल जी. और नाइला बक की बचत हो गई है, कहती मेरी अपनी इस्लामाबाद की तो मेरी जुबान जो है वो यही है, उर्दू ही है, वरना ये भी अगली. मैंने कहा नहीं तो आपने मुझे भी कुछ कहना था. हाँ, और क्या. लेकिन लाहौर से तो हो ना, पंजाबी में. पंजाबी मतलब मैं पंजाबी ठीक ठाक बोलती हूँ, लेकिन ये मतलब वो पंजाबी जैसे कि मैं खैर उर्दू मिक्स वाली पंजाबी है, प्रॉपर किसी जगह की नहीं है. अच्छा नहीं, I am a half Punjabi. My mother was Punjabi, so I'm more like into Punjabi. अच्छा लगता है मुझे, नई नस्ल में भी चीजें आनी चाहिए कि आपको अपनी जुबानों पे, अपने कल्चर पे बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए. मैं अपने दोनों बेटों को बताती हूँ. करो चलो चलो, बड़े बड़े पंजाबी बोल ली इसने. की गल करनी है. अच्छा, नेक्स्ट हम जो ब्रेक लेंगे ना, नाइला पंजाबी में ब्रेक लेंगे, इसको वैसे नहीं जाने. फिर मैंने कहा मुझे पंजाबी पीछे ना पड़े. मैंने चलो गाना सुना देना पंजाबी का कोई. बिल्कुल भी नहीं. नहीं, अच्छा नहीं, चलो फौरन इनकार हो गया. गाना आप सुनाओ, आप अच्छा गा रहे हो. मैं सुना दूंगी गाना आपके अपने रिस्क पे. हैंडल विद केयर. ठीक है. जरूर. अच्छा जी, अक्से गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र मैंने आपसे किया था, उसका प्रोमो देखते. अगर रेडी है तो जी. रेडी है? अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर. स्टैंड बाय मुझे करा दिया, रेडी नहीं किया आपने, क्यों? रेडी है? डिसाइड कर ले है कि नहीं है. है, आइए देखते हैं. ले जी, आपको हमने सह करा दी, प्रोमो दिखा दिया. आपने प्रोग्राम जरूर देखना है, फीडबैक देना है कि आपके, अच्छा आपके शहर की क्या खास बात है. कोई अगर ऐसे मज़ेदार सी चीज़ हो तो कॉल करके ज़रूर बताइए. 051-410-2251. और सायरा भी ये बात करी थी, कितना प्यारा हमारा मुल्क है, कैसी कैसी ब्लेसिंग्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह. और हमें उसमें फ़ख्र करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम किस मुल्क से जो है ताल्लुक़ रखते हैं. 051-410-2251 हमारा नंबर है. अच्छा जी, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक क्या, बस बात से बात चल निकली और कोशिश हम ये करें कि आपके साथ जो 1.5 घंटे बड़े अच्छे से गुजरे. सर, आपने मुख्तलिफ इदारों में भी काम किया. एज अ जर्नलिस्ट आप काम करती रही या डेस्क जॉब थी? या वैसे डेस्क जॉब थी, एडिटोरियल पेजेस पे, बट दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय करियर, वेरी स्टार्ट, एंड देन आई मूव टू थिंक टैंक्स. ठीक. और फिर उसके बाद ये एकेडमिक काम मेरा ज्यादा रिसर्च का. करंटली आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में काम करी एज एन मैनेजिंग एडिटर. मैं उनका जो जर्नल है उसको रन करती हूँ, उसको डील करती हूँ. और मैं यू नो इट्स अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज, उससे रेलेवेंट जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वी पब्लिश दैट, उसको सारा मैं देखती हूँ. अभी जिस तरह से बात हो रही थी ना, आपने कहा कि जर्नी है और बात से बात चल निकली. तो जब आप एक विमेन के लिए ना, एक लड़की, एक औरत के लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं, बट वही बात आ जाती है कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है. इन गुजरते वक्तों के साथ जॉब्स भी हैं, आपकी फिर शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, आपके अपने बहुत से जहनी रूहानी मसाइल होते हैं, जिन जज्बाती मसाइल होते हैं, उनको आपने कैसे ओवरकम करते हुए ज़िंदगी के ये डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करते चले जाना है. एंड आई फील एंड आई बिलीव दैट एवरी वुमेन, एवरी गर्ल शुड बी यू नो इंडिपेंडेंट. उसको एक बड़ी एक इंडिपेंडेंट सोच और एक अच्छी सोच जिसके अंदर वैल्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से, और ग्रेस का दामन नहीं छोड़ना. जिंदगी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है. उसमें उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, कुछ आपको सक्सेसेस मिलेंगी, कुछ आपको मुश्किल लोग मिलेंगे जिंदगी में हैंडल करने के लिए. अपनी अच्छा, मुश्किल लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं. आप उनको अवॉइड ना भी कर सके, ऐसे किस किस्म के, बहुत सारी किस्में हैं, टेढ़ी मेढ़ी किस्म के जो लोग होते हैं. मतलब आपका रिश्ता ऐसे कि आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, जिंदगी भी साथ गुजारनी है, डिफिकल्ट टू हैंडल, कैसे करें? पता है, जैसे आपने इग्नोर कहा है ना, आप उसको सीरियसली ना लें चीज़ों को. मतलब ये भी एक ट्रेनिंग है आपकी. अगर आप मतलब सिचुएशन को, लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको ये है कि रिएक्ट नहीं करना. मतलब आप ये भी पता है एक ट्रेनिंग है, फुल ट्रेनिंग है कि आपने उन चीज़ों का असर नहीं लेना उस चीज़ों पे. अगर किसी को कोई आपको बुरी बात कह रहा है, कई जान के भी आपको तंग करते हैं, नहीं होते, आप अनप्लेजेंट आपके लिए हो जाता है, जगह भी, लोग भी, लेकिन ये है कि आप उनको सीरियसली न लें. ये ट्रेनिंग आपकी बहुत, जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, वो पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें. हाँ, वो आपका रिएक्शन चाहते हैं. मतलब वो सैडिस्टिक बिहेवियर होता है ना, एंजॉय करते हैं आपकी एंग्जाइटी को, आपके गुस्से को, वो इन चीज़ों को भी एंजॉय करते हैं. तो उनको ये खुशी ना दे, आप रिएक्ट ना करें. उसके बदले मतलब ये है कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहें. ये भी एक ट्रेनिंग है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. काम डाउन रहने की जरूरत होती है. मतलब है कि रिएक्ट, ये कहाँ से आएगी?
آپ کو یہ پہلے تو آپ کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہم اوور ریئیکٹیو ہیں, ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہے, اور یہ زندگی میں آپ نے اسے احسن طریقے سے لے کر کیسے چلنا ہے, ہاؤ ٹو بی کام ڈاؤن. اور یہ وہی بات آ جاتی ہے گھر سے, ارد گرد سے. اور دوسری بات ردا جو میں آپ کے شو کے اس سے ذریعے شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ان لرن کرنے کی اپنی زندگی میں بہت ضرورت ہے. اچھا, اور یہ جو سیلف ہوتے ہیں نا, سوچنا, سیلف ریئلائزیشن, میں کیا ہوں, میں کیا چاہ رہی ہوں, میرے مسائل کیا ہیں, میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں, میرے پلس پوائنٹس کیا ہیں. I cannot be Rida, you cannot be me, میں آپ میرے جیسے نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے آشنائی, اور دیکھیں یہ باتیں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں لیکن یہ جتنی جلدی آپ کی زندگی میں شروع ہو جائیں نا اتنا ہی بہتر ہے. اور اب میں نئی جنریشن میں جو بالکل ینگ گریجویٹس ہیں ان میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے بچوں میں یہ آگاہی ہے اور بہت سو میں نہیں ہے. تو اسی لیے جن میں جلدی آتی چلی جاتی ہے وہ زندگی کے ٹریک پہ بہتر طریقے سے دوڑ پاتے ہیں, چل پاتے ہیں, ورنہ انہیں بہت عرصہ لگ جاتا ہے, ڈیمیج کر لیں گے, وہی شادیاں نہیں چلا پائیں گے. اور ایک چیز اور, جب یہ کیجول بات چل رہی ہے, ارلی میرجز سے بھی بچنا چاہیے. مطلب میرج کیا ایج بریکٹ ہوتی ہے آپ کے خیال سے ارلی میں آتا ہے؟ دیکھیں ایج کی, میرج کی کوئی ایج نہیں ہے. یہ ہمارے مسائل ہی تو یہ ہیں. میں تھوڑی کی ہے نہیں کہ بس جی اب ہم نے, اب اگر میں کہہ دیتی ہوں اگر آپ بولے ارلی میرج تو کیا 17-18 سال بچی نے اے لیولز کیا, 20 بہتر ہے. 20 تو اس ٹو ینگ, 25. مطلب کہ 20 آپ ٹین ایج نہیں ہونی چاہیے, میرا مطلب ہے کہ آنورڈ. اور دوسری بات یہ کہ وہی تو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوں, بچہ ہو یا بچی ہو. مطلب کہ یہ جو پیرنٹس میں آج کل اپنے بہت زیادہ دیکھتی ہوں, بس شادی کر دیں, رشتہ بڑے ہو گئی ہے, یا بیٹا بس اب دیکھو نا باپ کا سیٹل بزنس ہے, بس وہ کر لیں گے, ہم ہیں نا, ہم مینیج کر لیں گے, کہ بس شادی ہی کر دیں. تو شادی تب کرنی چاہیے جب بچہ یا بچی مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہو فار دس. یہ بڑا پتہ ہے, بہت سی ارلی میرجز سے پھر لیٹر آن وہ ریگریٹس بھی آ جاتے ہیں, میں نے تو یہ کرنا تھا, میں نے پڑھنا تھا, میں نے اپنی ابھی لائف میں کچھ اور کرنا تھا. سوری آپ کے ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا ایک سب سے بڑی پرابلم ہمارے ملک کی شادی ہے. ہاں, جو مین ہوتا ہے جو ہو جائے ان کی پرابلم, جو جن کی نہ ان کی پرابلم. مطلب یہ کہ مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے بس. مطلب پیرنٹس کو بھی یہی, مطلب ایک پریشر ہوتا ہے. صحیح بالکل انسین پریشر, اور خود سے لیا ہوا. اور پھر پتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی سرٹن ایج ہو گئی ہے, اس کے رشتہ نہیں آئے گا, اس کو نہیں ملے گا. یہ چیزیں ہمارے مطلب اس کو پڑھنا, اس کو کوئی کریں, کوئی امپاور کرے, لڑکی ہے تو اس کو کوئی پڑھنے دیں, اس کو کوئی کام کرنے دیں. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بس اس کی سرٹن ایج تک اس نے شادی ہو جائے تو سارا سیٹل ہو جائے گا معاملہ. ضروری تو نہیں خدا نہ خواستہ وہ شادی ہو کے شادی نہ کوئی ریہیب سینٹر ہو گیا بھائی, کسی پریشانی ہے, کوئی پریشان ہے, لڑکا لڑکی اس کی شادی کر دو, ٹھیک ہو جائے گا. اپنی ذہنی, بالکل. اور میں کہتی ہوں یہ ظلم ہے. اگر بچی کے ساتھ ذہنی مسئلہ اور اس کے ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی شادی کر دو, یہ اگلی فیملی اگلے لڑکے کے ساتھ جاتی ہے. اگر لڑکے والا یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آ کے ہمارے اس خراب سی چیز کو وہ آ کے سیٹل کر لے گی, ہینڈل کر دے گی, تو یہ زیادتی ہے. اور جیسے لڑکے لڑکیاں آپس میں پسند کی شادی کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی ٹائم لینا چاہیے. آج پسند کیا, دوسرے مہینے شادی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن فیملیز کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا, ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. مطلب کمپیٹیبلٹی ضروری نہیں کہ ان کی ہو, ایک کرش بھی ہو سکتا ہے, بالکل وقتی طور پہ ایک آپ اٹریکٹ ہو رہے ہو کسی سے. اور بعد میں جب رہنے کی بات آتی ہے, اچھا آج کل آپ دیکھو رضا, زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اکیلا لڑکا رہ کے لڑکی کو رکھ سکتا. اب پتہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ اس لیے بھی ذرا تھوڑا رشتوں میں آ رہی ہے پرابلم چلنے میں, کہ لڑکیاں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئی ہیں. بالکل صحیح, لڑکیاں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں, اور پھر سب سے زیادہ میں کہوں گی کہ ان کی مائیں ان پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں لڑکیوں کی, جو میں دیکھ رہی ہوں ایز اے سائیکالوجسٹ. جو میں ایشوز آتے ہیں آپ کے پاس, میں وہی تو دیکھ رہی ہوں نا کہ جو مائیں ہیں وہ لڑکیوں کو بہت زیادہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے, اور پیرنٹس ڈیمانڈ زیادہ ہے. جیسے پہلے ہوتا تھا لڑکے کی طرف سے ہوتا تھا کہ یہ جہیز چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب لڑکی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ سرٹن اس کی پاکٹ منی ہونی چاہیے, اس کو الگ گھر لے کے دو, اس کے یہ چیز ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں بھی اب کلیش, چیزوں میں بھی رشتوں میں گڑبڑ آ رہی ہے. نائلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کالر کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی. ہاں جی, کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. فاطمہ, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر نائلہ صاحب سے بات کرنی. جی ضرور کیجیے. ڈاکٹر صاحب مجھے نا کووڈ ہوا تھا, تو اس ٹائم سے انزائٹی میری. اچھا,
डिस्कनेक्ट हो गया, इस पे एंजाइटी लेनी है आपने, अभी बताते हैं आपको। कोविड के बाद एंजाइटी शुरू हो गई इनको। ये तो मेरे ख्याल में तकरीबन ग्लोबली ये मसला था, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि उस जमाने में काम भी खत्म हो रहे थे लोगों के, बिजनेसेस खत्म हो गए, मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा हुई, तो तकरीबन हर एज ग्रुप ने, हर किसी ने फेस किया। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वापस आके नाइला ने फिर अब वेलकम करना है पंजाबी में हमें। तैयार रहिए उसके लिए, फैशन योर सीट बेल्ट। अच्छा चलो ठीक है। प्लान चेंज हो गया, लेकिन मैंने नहीं बोलना, चलो कोई बात नहीं, खैर है, बुलाएंगे नाले से पंजाबी में हम वेलकम बैक करते हैं। मेरे साथ वैसे बात कर सकती है पंजाबी में। हाँ बिल्कुल, और क्या, कोई कॉल करे ना पंजाबी में बात करे नाइला से, मेरी को आधे 1 मिनट की पंजाबी होती है, मुक जाती है। तो 05141022251 पे कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये दोनों अपनी बातें की जा रही है, मैं कह रही हूँ कॉल करें हमें, देखो जरा लगे दिला के प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा जी, हम कहाँ क्या बात करते हैं, आप डिस्कस करी थी ना, कुछ बता रही थी ब्रेक से पहले अबाउट कोविड का कह रहे थे। हाँ एंजाइटी, हाँ उनका सवाल का जवाब। तो वो तो एंजाइटी तो वो एक कॉमन एक फैक्टर था ना, मतलब वो तो हर लेवल पे हर किसी ने फेस किया ठीक उस चीज को। ठीक, लेकिन ये कि फिर ये भी फर्क पड़ा कि जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, फिर इस तरह की चीजों से, लेकिन काफी ज्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ, और जाहिर है कि डिप्रेशन, एंजाइटी तो थी, और शुरू में इसलिए थी कि जब वैक्सीन नहीं थी और लोग बहुत ज्यादा, वो सवेयर किस्म का एक अटैक था, ठीक, तो उस चीज से निकलने के लिए जाहिर है, और फिर घर में सब बंद हो गए, बच्चे सारे घर में बंद, तो वो चीजें जाहिर है कि बहुत ज्यादा था, वो फेज बहुत खराब था। तो अब क्या करें, ये जिन्होंने कॉल की थी अभी, नाम भूल गई अब तो मेरे ख्याल में उस चीज से इनको निकल आना चाहिए। अब तो फिर भी काफी हद तक चीजें खत्म हो चुकी हैं, नॉर्मल हो चुकी हैं। तो एंजाइटी इनको कोविड के दिनों में ही थी ना जी। तो अब तो मतलब वो था कि आप आ जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और सबसे ज्यादा था कि खुदा ना खास्ता हमें हो गया तो हम क्या करेंगे। मुझे 3 दफा हुआ, अब भी बच गई। मैं वैसे बची रही हूँ, 3 टाइम्स। अच्छा, सवेर किस्म का। हाँ, 3rd टाइम बहुत सवेयर था। मतलब मैंने अपनी विल लिख दी थी, मेरे बैग बच्चों को दे देना, मेरे कपड़े इसको दे देना, और सब तैयार थे कपड़े लेने के लिए। अच्छा अम्मियाँ बड़ी ड्रामेटिक होती हैं, लिटरली कोई बच्चों का गम पे भी प्रोग्राम होना चाहिए। हम उन पे वो सोशल मीडिया देखते रहते हैं, थैंकफुल नहीं है, ये है वो है, उनके भी कभी एंगल से ना कुछ कवर करना आए थे बच्चे मेरे पास, किए उन्होंने बातें बड़ी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना। बिल्कुल आई गेस ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ों पर ही, माँ पर, बाप पर, घर के माहौल पर, बड़ों पे आती है, ताकि वो उनको, जैसे हम अपने बड़ों को देखकर बड़े हुए, बहुत सी चीजें अब जैसे मतलब, और अपने अंदर एक ये भी होना चाहिए कि क्या चीज हमने बड़ों से लेनी और क्या चीज नहीं लेनी, वो अनलर्न करने का एलिमेंट या रीलर्न करने का यही है। पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, अब्यूसिव हो सकते हैं, बहुत 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 मैनिपुलेशन होती है, मतलब पेरेंट्स की तरफ से सीरियस प्रॉब्लम जिसके ऊपर बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल, मेरे पास कई बच्चे टीनेजर्स इस तरह के, उन्होंने, अच्छा पता है क्या है, मेरे साथ ये होता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम के लिए लोग जैसे उनके फॉर एग्जांपल आते हैं, माँ आएगी कि मेरा बच्चा तंग कर रहा है, टीनेजर है, वो है, तो मैं उसको कहती हूँ कि मुझे उससे मिलना है, ठीक है, लेकिन वो पता है वन साइडेड स्टोरी से आपको पता नहीं चलता। तो जब मैं उससे बात करती हूँ तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात होती है। ठीक वो उनको ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो, और मुझे वो भी ठीक लग रहा होता है। ठीक है, पेरेंट्स की तो जो नहीं होती या किसी तरीके। अच्छा आजकल का वही हिसाब है ना कि बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हर चीज उनको दे देते हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा चीजें दे देते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अब हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गई है, वो अपने उस दुनिया में रहते हैं। जो मैं वैसे थोड़ा सा अपर क्लास की बात कर रही हूँ, तो उधर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मुझे एक मैसेज आया था, उन्होंने नाम कहा था कि ना बताएं, और कहा था आप दोनों से पूछ रही हैं जी, कि वो कह रही हैं कि जी मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे ब्राइट कलर्स, ब्राइट लिपस्टिक नहीं लगाने देते, और जब पहन भी लूँ कि ऐसे वेयर कर लूँ या परफ्यूम तेज लगा लूँ तो वो मुझे बुरा भला कहते हैं या साथ लेके फिर नहीं जाते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इनसिक्योरिटी उनको होगी, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि अच्छा कुछ लोग मजहबी तरीके से भी उनको होता है कि शायद नहीं पसंद करते, ठीक है, कुछ के हालात अपने, मतलब अपने अपने कई दफा घर के भी सिस्टम्स होते हैं, मतलब वो नहीं, उनके माहौल में इस तरह की चीजें नहीं होती, सही, तो वो नहीं पसंद करते, ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि यहाँ ये बात समझ आ रही कि कहीं एक दूसरे को समझने में कमी है, गैप है दोनों के रिलेशनशिप में। देखें, दो हमारे एक ये भी मैंने अपनी शादी के तजर्बे से सीखा है कि एक दूसरे के मिजाज को, जो हम आजकल बड़ा एक लफ्ज़ है स्पेस दें, स्पेस दें, स्पेस भिजवा दें, क्या करें? नहीं, स्पेस नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, और एक दूसरे को समझना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कहीं कन्वे वर्बली, मुंह से
کرنا پڑتا ہے. اچھا اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ all the time you wear fuchsias and reds and yellows of your own choice. دیکھیں آپ کوئی رشتے ایسے نہیں چلتے, کہیں آپ کو وہی منوور کرنا پڑتا ہے عورت کو, اور وہ بھی کہیں بہت سی جگہوں پہ ایڈجسٹ کر رہا ہوگا, وہ بھی اپنے دوستوں میں یا نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے مائنڈ میں ہی سوچتا ہوگا یار اس کو میری پسند کا یا میری اس کا بالکل بھی خیال نہیں ہے, وائی کانٹ شی ویئر لٹل بٹ سافٹر کلرز اور the you know not very bright colors نہ جائیں, نہ جائیں, اسے کنوے کر لیں, تھوڑا سا سٹل کر لیں. اور دوسری بات یہ, جہاں کوئی ویمن کی گیدرنگ ہے, آپ اپنے میکے جا رہی ہیں یا تو آپ وہاں پہن لیجئے. جہاں اگر ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے موو کرنا ہے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. بیسیکلی دیٹس ویئر دا گیپ. انسیکیورٹی نہیں ہوتی, دیکھیں انسیکیورٹی تو پھر کسی بھی رشتے میں آ سکتی ہے نا, سبلنگز میں آ جاتی ہے, بہت زیادہ آ جاتی ہے, بہنوں میں آ جاتی ہے, کوئی ایک بھائی بہت ایکسیل کر جائے, اس کے پاس بہت وہ آ جائے, اس میں آ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں رشتوں کو سمجھ کے اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو میاں بیوی, آپ اسے بتا دیں بھی کہ جو بھی سو اینڈ سو یا جو بھی آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے, نام لے. بیسیکلی آئی ایم ویری ایکسٹروورٹ, آئی ایم ویری ایکسپریسنگ اینڈ آئی بلیو ان شیئرنگ اینڈ آئی بلیو ان ٹیلنگ. میں اجاز مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے, مطلب میں آئی ایم دیٹ اینڈ ہی از ویری انٹروورٹ. اچھا وہ اپنے سارے ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں؟ ہاں جی, میجورٹی ایسی ہوتی ہے, سارے آپ کے نہیں ہیں؟ نہیں وہ نہیں کوآپریٹو بہت ہے. میرے ہسبینڈ تو ماشاءاللہ الحمدللہ سیم ہیئر, بٹ ہی از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو می. ہی از یو نو اپنی بات اپنے دل میں رکھنی. پریشان لگ رہی, نہیں کچھ بھی نہیں, وہی بات ہے. میں بہت ٹاکٹیو ہوں, یہ ہوا آج یہ ہو گیا, میں نے بولنے نہیں دیتی, ختم ہوگی بات. وہ یہی ہے نا, میں بھی ٹاکٹیو ہوں نا, ایک کیس میں نا کوئی ایک ہوتا ہے. لیکن پھر وہاں کہیں سمجھنا بھی تو پڑے گا نا. آپ صرف بولتے ہی جائیں یا وہ صرف آل دا وے آل دا ٹائم ہی اور شی, میں ایک کی بات نہیں کر رہی. اس ہسبینڈ کو بھی کہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یار اسے برائٹ کلرز پسند ہے تو مت ہر دفعہ ٹوکو, کبھی پہن بھی لینے دو. میں ان خاتون کو نہیں کہہ رہی کہ آپ ہی ایڈجسٹ کریں اور آپ ہی سٹل کلر اور بیج اور وائٹس پہ آ جائیں. تو دونوں کا ہوتا ہے. تو لیکن اب ایک بندے کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اسے تھوڑا کنوے کریں نا. اچھا اتنے پیارے رشتوں کو اتنا مشکل ہم بنا دیتے ہیں کیونکہ ہم بات نہیں کرتے اور دکھی ہو کے بیٹھ جاتے. اور فلانی کا ہسبینڈ تو اسے ریڈ کلر کے سوٹ دلایا تھا, ویلنٹائنس پہ یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا. میرے مینٹور تھے, میرے میں تو ویلنٹائنس ڈے خود کو خود ہی بکے دے دیتی ہوں. I'm happy with myself. ٹھیک ہے, اور کیا. اچھا جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ بولا, مشیر صاحب نے جو میرے مینٹور تھے, میرے he was like father to me. بس سب لوگ پتہ نہیں اتنے جلدی کیوں چلے جاتے ہیں آپ کی زندگی سے. تو جب میری نئی نئی شادی ہوئی, I was working under him, اور انہوں نے مجھ سے بہت ایج کے تھے اور آتھر بھی تھے, لکھاری تھے. 2 منٹ رہ گئے, اپنی ذمہ نہ کرو سیریسلی. بیٹے ہمیشہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے نا, آپ نے اپنے ہسبینڈ کے پازیٹیو سائڈ پہ وہ کیا, تو پھر یہ تمہارا پہ فوکس رکھنا ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. صحیح بات ہے, اور پھر یہ رشتہ چلا پاؤ گی. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ. پتہ ہی نہیں چلا, اتنا اچھا شو آپ کا ماشاءاللہ, میں نے اتنا انجوائے کی ہے. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ بہت اچھی ہوسٹ آپ نے ہیں. کام کی باتیں آخر میں ہو رہی ہوتی ہماری, ہے نا. نائلہ سچ اے پلیزر ٹو ہیو یو. بہت اچھا لگا نائلہ سے مل کے. سائرہ آنے کا بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیزنٹ ایکسپیرینس. بہت پیارا بولتی ہو. ارے بہت شکریہ. پنجابی رہ گئی ہے گانا, وہ مجھے ریکارڈ کر کے بھیجنا, میں چلاؤں گی ضرور, ٹھیک ہے. اور کیا کہنا چاہیں گے جلدی جلدی تمام دیکھنے والوں کو, پہلے آپ. ہاں نہیں, میں بس یہی کہنا چاہوں گی, رشتوں کی بات ہو رہی ہے تو میں بچوں سے شروع کروں گی. میں ہمیشہ یہی پیغام دیتی ہوں کہ بچوں کو اپنے قریب رکھیں, ان کو بالکل, کیونکہ اگر آپ ان کو اپنا دوست رکھیں گے تو وہ جو ادھر ادھر کی غلط قسم کی انفارمیشن ہے اس سے نہیں وہ بچیں گے. صحیح, اور صحیح طریقے سے مطلب ایک ہیپی فیملی آپ بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو فار دا لولی ورڈز. جی میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے, بٹ سوچ سمجھ کے اپنے تھوڑا ایک سوچنے کا عمل کو اپنی زندگی میں, اور ایک مائنڈ فل رہنے کا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں, اس طریقے سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اچھی گزرے گی. اینڈ گیو امپورٹنس ٹو ویلیوز, ٹو کیریکٹر. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں, خوش رہیں بس, اور جو آپ کے دل کے پاس ان کو دل کے پاس رکھیں. کل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا,
کل نہ رہے تو پھر کیا کریں. کیا کریں. اس لیے قدر کیجیے, ویلیو کیجیے اپنے آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے. ملیں گے آپ سے انشاءاللہ کل ایسے ہی مہمان ہوں گے. کوشش کروں گی کچھ سیکھنے سکھانے کو مل جائے. ونس اگین مہمانوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.